جب اس خاتون کی نظر اس نوجوان خوبصورت پر پڑی، اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے اپنی ناجائز خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہیلے بہانے کے بارے میں غور کرنے لگی کہ اس نوجوان کو میں اپنے دام فریب میں کیسے گرفتار کروں اور اس سے میں اپنی خواہش کو کیسے علماء ذوی احترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مشکور ہوں حضرت العلام حضرت علامہ زاہد سلامی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کا اور اراکین انجمن رونق اسلام کا، جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجا کر مجھے رب قدیر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچانے کا موقع اور سعادت عطا کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں چاہوں گا کہ آپ شیطان کی شرارتوں کے شکار نہ ہوں، اس لیے کہ شیطان قطعی طور پر نہیں چاہے گا کہ کوئی کام کی بات آپ کے کانوں کے ذریعے دل تک پہنچے، وہ آپ کے ذہن کو بھٹکائے گا، آپ کی خیالات کو بھٹکائے گا، تاکہ جتنے کورے آپ آئے تھے ویسے ہی کورے یہاں سے واپس چلے جائیں۔ بے شک میں چاہوں گا کہ آپ شیطان کو ذلیل کریں اور رحمان اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سماعت کرنے کے لیے پوری توجہ کا مظاہرہ کریں۔ انشاءاللہ پوری دنیا میں اس وقت جو پریشانی لاحق ہے، وہ پریشانی ہے عدم اطمینان، بے چینی اور بے قراری۔ بے شک ملک کوئی بھی ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، مشرق وسطی ہو، اگر دنیا میں بسنے والا انسان اس وقت کسی چیز کا متلاشی ہے تو وہ سکون کا متلاشی ہے، اطمینان کا متلاشی ہے، چین کا متلاشی ہے۔ بے شک لیکن آپ اگر یہ تصور کرتے ہوں کہ سکون صرف غریب چاہ رہے ہیں اور غریب اپنی غربت کی وجہ سے بے چین ہے، تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر غریب غربت کی وجہ سے ہے تو سرمایہ دار رات کو سوتے وقت نیند کی گولیاں کیوں لے کر کے سو رہا ہے؟ بے شک
دنیا میں جس طبقے کا بھی انسان اس وقت موجود ہے وہ بے چینی کا شکار ہے، بے قراری کا شکار ہے۔ غریبی بے قراری کی وجہ نہیں صرف بن سکتی، اسی طریقے سے جہالت سے بے چینی کی وجہ نہیں بن سکتی، مظلومیت سے بے چینی اور بے قراری کی وجہ نہیں بن سکتی۔ یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، بے چینی اور بے قراری کی سب سے بڑی وجہ گناہ اور گناہ۔ حقیقت سرمایہ دار اگر گناہ کرے تو بے چین ہو جائے گا، لیکن اگر غریب ٹاٹ بچھا کر کے اطمینان سے اگر سو رہا ہے اور اس نے اگر اپنے دامن پر گناہ کے دھبے نہیں لگائے تو اسے جتنی سکون کی نیند آئے گی، گناہوں میں ڈوبے ہوئے سرمایہ دار کو اتنے اطمینان کی نیند نہیں آ سکتی۔ گناہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے، گناہ انسان کو بے قرار کر دیتا ہے، گناہ انسان کی طبیعت سے قرار کو چھین لیتا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی سب سے بڑی پریشانی بھی یہی ہے کہ آج ہماری قوم گناہوں کے دلدل میں اس طریقے سے ڈوب چکی ہے کہ العیاذ باللہ کل تک سچویشن یہ تھی کہ ہمارے اسلاف گناہ کے تصور اور احساس سے کام جاتے تھے، اور آج ہماری قوم گناہ کر کے نہیں کامتی اور گناہ کر کے کہا لگاتی نظر آ رہی ہے۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلاف تصور گناہ سے کس طریقے سے کانپتے تھے، احساس گناہ سے کس طریقے سے کانپتے تھے، خیالات گناہ سے کس طریقے سے کامتے تھے۔ اسے تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو گناہ سے آلودہ کرنے سے بچا سکیں اور اللہ کی بارگاہ سے سکون کی دولت کو حاصل کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے دور پاک میں ایک ایسا نوجوان تھا جو بڑا خوبصورت تھا، مسجد سے اس کو لگاؤ تھا، مسجد میں آنا جانا اس کی عادت تھی۔ اللہ اکبر، ہر نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا۔ اللہ کے گھر سے اتنی انسیت تھی کہ ایک نماز پڑھ کر آنے کے بعد اس کا دل دوسری نماز کے لیے مسجد سے معلق رہا کرتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس کسی کا دل مسجد میں نہ لگے اسے اپنے ایمان کا احتساب کر لینا چاہیے، اس لیے کہ روئے زمین پر جنت مسجد ہے اور مسجد میں دل ایمان والے کا لگا کرتا ہے۔ بے شک آج ہماری سچویشن یہ ہے، بازار میں دل لگتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا ہے۔ بازار میں سکون ملتا ہے، مسجد میں سکون نہیں ملتا۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کسی کی طبیعت بے چین ہو گھر سے وضو کر کے نکلے، مسجد پہنچے اور اگر مسجد کے اندر درس قرآن کی محفل سجی ہو اس میں بیٹھ جائے، اللہ کی طرف سے سکون اس کے قلب پر نازل ہوگا۔ اور اگر مسجد میں درس قرآن کی محفل سجی نہیں ہے تو جائے مسجد میں اور اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھنا شروع کرے، اللہ اس کے قلب پر سکون کی دولت کو نازل فرمائے گا۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں، آج ہماری قوم سکون کی تلاش کے اندر کوئی سگریٹ پیتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ڈرگز استعمال کرتا نظر آتا ہے، کوئی گندی پکچریں دیکھتا نظر آتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرتا نظر آتا ہے۔ جب ہماری زندگی کا معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے رشتہ توڑ دیا اور مرضی کے مطابق اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زوال کا مسافر بنا دیا اور ہم عروج سے زوال کی طرف آ گئے۔ آئیے میں عرض کر رہا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ
مولا تبارک و تعالی عنہ کے دور پاک میں ایک جوان کو مسجد سے بڑا لگاؤ تھا. وہ مسجد میں نماز کے لیے آتا جاتا. خوبصورتی کی وجہ سے اس راستے میں ایک مکان پڑتا تھا. اس مکان میں ایک خاتون رہتی تھی. جب اس خاتون کی نظر اس نوجوان خوبصورت پر پڑی, اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی. اس نے اپنی ناجائز خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہیلے بہانے کے بارے میں غور کرنے لگی کہ اس نوجوان کو میں اپنے دام فریب میں کیسے گرفتار کروں اور اس سے میں اپنی خواہش کو کیسے پوری کروں. اللہ اکبر. آج کے دور کا کوئی نوجوان ہوتا تو اسے خود پیشکش کرتا اور گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتا. لیکن اللہ اکبر, اللہ کے وہ برگزیدہ بندے اور اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی کا معاملہ دیکھیے. عورت جب اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی ایک بہانہ بناتی ہے. جب وہ نوجوان راستے سے گزرنے لگا تو کہتی ہے مولانا صاحب ایک مسئلہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے, میں راستے میں نہیں پوچھ سکتی, ذرا کمرے میں تشریف لے آئیے تاکہ مسئلہ میں آپ سے دریافت کر سکوں. جیسے ہی وہ بھولا بھالا نوجوان کمرے کے اندر داخل ہوا, عورت نے کمرے کے دروازے کی کنڈی لگا دی اور اپنی خواہش کا اظہار اس نوجوان کے سامنے کرنے لگی کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں, میری خواہش کو پوری کر دو, میرے ارمان کو پورا کر دو. اللہ اکبر. اس نوجوان نے جب یہ سنا اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی, لرزنے لگا, کانپنے لگا, یہاں تک کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس گناہ کے بارے میں قیامت میں رب کے حضور جب میں حاضر ہوں گا اور میرا مولا جب مجھ سے اس گناہ کے بارے میں سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا. اس تصور نے اسے کانپنے پر مجبور کیا, لرزنے پر مجبور کیا, کپ کپاہٹ کی عالم کے اندر اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے تصور نے اس طریقے سے اس پر کیفیت طاری کر دی کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی, ڈر کے مارے کہ میں اپنے مولا کو کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ اکبر. روح کا پرواز کرنا تھا. خاتون نے اسے لا کر دروازے پر رکھ دیا اس کی لاش کو, اور اس کے بعد اس کو کوئی دفنانے لے گیا, گھر والے لے گئے, تدفین عمل میں آئی, سب کچھ ہو گیا. صبح یہ بات مشہور ہوئی کہ ایک نوجوان خوف خدا سے لرز کر اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کر دیا. امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی فوراً اس کی قبر پر پہنچے, اور قبر پر پہنچنے کے بعد اس نوجوان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان بتا میرے کریم نے تیرے ساتھ کیا سلوک فرمایا. قبر سے آواز آتی ہے امیر المؤمنین میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی, اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. میں اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو روکے رکھا اور ڈر کر کے میں اپنی جگہ پر قائم رہا اور گناہ سے دامن کو بچایا. میرے کریم نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی. جب امت مسلمہ میں گناہوں سے بچنے والے ایسے تھے تو ہمارا سورج کبھی غروب ہوتا نظر نہیں آتا تھا, لیکن جب امت مسلمہ کی پوزیشن ایسی ہوئی کہ کوئی رات دامن میں گناہوں کے دھبوں میں اضافہ نہیں ہوتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اور کوئی دن آوارگی میں گزرتا نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا, تو آج ہماری پوزیشن جو ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, کل احساس گناہ سے انسان لرز جاتا تھا, تصور گناہ سے انسان کانپ جاتا تھا, اور آج گناہ کر کے کہے لگاتا ہے, گناہ کر کے دوستوں سے تذکرے کرتا ہے, گناہ کر کے موج مستی میں زندگی گزار رہا ہے. گناہ کرنے کے بعد اس کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور ختم ہو چکا ہے. چنانچہ یہ قوم بھی ختم ہونے کے لیے تیار ہو چکی ہے.